بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد فضل، لندن۔ وہ شہر جو کفر کا ہے مرکز ہے، جس پہ دین مسیح نازاں، خدائے واحد کے نام پر ایک اب اس میں مسجد بنائیں گے ہم۔ 19ویں صدی کے تناظر میں امت مسلمہ مذہبی اور سیاسی زوال کیا تھا، گہرائیوں میں اتر چکی تھی، اور اس زبوں حالی کے تدارک کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی۔ کچھ شدت پسند دلوں سے زنگ اتارنے کے لیے تلوار کو ہی واحد ذریعہ سمجھتے تھے اور اس کے حصول کے لیے دیوانے ہوئے جا رہے تھے، اور بعض جدت پسند جدید تعلیم کو ہی اخلاقی و دنیاوی انحطاط کا واحد ذریعہ نجات سمجھتے تھے۔ ایک مورخ نے جدید دور میں امت مسلمہ کو جو مسئلہ درپیش تھا، اسے چند لفظوں میں سمو دیا ہے۔ The fundamental malaise of modern Islam is a sense that something has gone wrong with Islamic history. The fundamental problem of modern Muslims is how to rehabilitate that history, to set it going again, flourish as a divinely guided society should and must. Reference Smith, 1957, page 41. اس مسئلہ سے نبرد آزماں ہونے کے لیے مذہبی اور سیاسی رہنما اپنے اپنے دائرہ کار میں جد و جہد کر رہے تھے، لیکن امید کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی۔ لیکن جب رستہ تکتے تکتے ہر ایک راہ گزار سو گئے تو بے اختیار لبوں پہ آ گیا، اپنے بے خواب کیواڑوں کو مقفل کر لو، اب یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ فیض۔ یہ وہ تناظر تھا جب ایک ماہتاب لب جو آیا اور یہ نوید سنائی، ابھی تیسری صدی آج کے دن سے پوری نہیں ہوگی، دنیا میں ایک ہی مذہب ہوگا اور ایک ہی پیشوا، میں تو ایک تخم ریزی کرنے آیا ہوں، سو میرے ہاتھ سے وہ تخم بویا گیا، اور اب وہ بڑھے گا اور پھولے گا، اور کوئی نہیں جو اس کو روک سکے۔ بحوالہ تذکرۃ الشہادتین۔ مایوسی کے ان گھٹا ٹوپ اندھیروں میں ان حیات آفرین الفاظ نے دلوں میں ایک نئی جوت جگا دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بروز کامل حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان نام نہاد مذہبی رہنماؤں کو، جو ماضی اور مستقبل میں تلوار کو ہی اشاعت اسلام کا ذریعہ سمجھتے تھے، واضح پیغام دیا کہ تمام سچے مسلمان جو دنیا میں گزرے، کبھی ان کا یہ عقیدہ نہیں ہوا کہ اسلام کو تلوار سے پھیلانا چاہیے، بلکہ ہمیشہ اسلام اپنی ذاتی خوبیوں کی وجہ سے دنیا میں پھیلا ہے۔ بس جو لوگ مسلمان کہلا کر صرف یہی بات جانتے تھے کہ اسلام کو تلوار سے پھیلانا چاہیے، وہ اسلام کی ذاتی خوبیوں کے معترف نہیں ہیں، اور ان کی کارروائی درندوں کی کارروائی سے مشابہ ہے۔ بحوالہ تریاق القلوب۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نوید فتح اور واضح رہنمائی نے توحید کے متوالوں کو گرمی عشق سے بےتاب کر دیا، اور یہ شوق تبلیغ انہیں اکناف عالم میں لے آیا۔ مسجد فضل، لندن کا پس منظر۔ حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں خواجہ کمال الدین صاحب انگلستان پہنچے اور ووکنگ میں اپنا کام شروع کیا۔ 25 جولائی سن 1913 کو چودھری فتح محمد سیال صاحب رضی اللہ عنہ لندن پہنچ گئے، کچھ عرصہ وہاں قیام کر کے ووکنگ پہنچے، اور آپ کا قیام مارچ 1914 تک ووکنگ میں رہا۔ لیکن حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد چودھری صاحب نے حضرت خلیفہ ثانی رضی اللہ عنہ کی بیعت کر لی، اور خواجہ کمال الدین صاحب بیعت سے منحرف رہے۔ اس اختلاف کی وجہ سے انہیں ووکنگ چھوڑ کر پھر مئی 1914 میں لندن آنا پڑا، اور یہاں پر انہوں نے اسلام اور احمدیت کی تبلیغ کا انتظام اور کام کرنا شروع کیا۔ سب سے پہلا پھل چودھری صاحب کی مساعی کا ایک شخص مسٹر کوریو تھا۔ بحوالہ حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب، تواریخ مسجد فضل، لندن۔ تحریک مسجد لندن۔ تحریک مسجد لندن کا آغاز سب سے پہلے قادیان میں 1920 میں ہوا۔ اس سلسلہ میں حضرت میر محمد اسماعیل صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سب سے پہلے ناظرین کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشگوئی کی طرف توجہ دلاتا ہوں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آخری زمانہ میں، یعنی مسیح موعود کے، سورج مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا،
اور جیسا کہ پیش گوئیوں کا قاعدہ ہے ان میں استعارات کا رنگ بہت غالب ہوتا ہے۔ اس کی تعویل یعنی حقیقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ فرمائی ہے کہ آخری زمانہ میں اسلام کا سورج مغربی ممالک پر طلوع ہوگا اور ان لوگوں کو بھی جو ہزارہا سال سے اندھیرے میں تھے منور کیا جائے گا۔ اور چونکہ اسلام اور مسجد کا وجود لازم و ملزوم چیز ہے اور مسجد اسلام میں خانہ خدا سمجھی جاتی ہے، اس لیے انگلستان میں مسجد کا وجود دراصل اس پیشگوئی والے سورج کا مطلع ہے، یعنی اس سے اسلام ان ممالک میں پھیلے گا۔ باوالا حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب رضی اللہ عنہ، تواریخ مسجد فضل لندن۔ اسلام اور مسجد کا وجود لازم و ملزوم چیز ہے اور انگلستان لندن میں قیام مسجد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص قدرت کے ذریعے انتظام فرمایا۔ حضرت میر محمد اسماعیل صاحب رضی اللہ عنہ تحریر فرماتے ہیں، اگرچہ ولایت میں تبلیغی سلسلہ جاری ہوتے ہی حضرت خلیفۃ المسیح الثانی کو مسجد کے وجود میں لانے کا خیال پیدا ہو گیا تھا، مگر یہ کام بظاہر مشکل نظر آتا تھا، مگر خدا نے ہر انتظام بہترین صورت میں پورا کر دیا۔ سب سے پہلا زینہ روپیہ کی فراہمی تھی اور وہ اس طرح ہوئی کہ 6 جنوری 1920 منگل کا دن تھا جب خاص طور پر حضرت صاحب کو اس کا خیال ہوا۔ حضور رضی اللہ عنہ ظہر کی نماز پڑھا کر واپس تشریف لے جا ہی رہے تھے کہ آگے نمازیوں کی وجہ سے راستہ نہ ملا۔ اس پر حضور بیٹھ گئے اور ناظر صاحب بیت المال کو بلا کر فرمایا کہ اس وقت 14-15 ہزار قرض لے کر بھیج دیا جاوے۔ جب حضور گھر میں تشریف لے گئے اور تحریر فرمائی تو بجائے 14-15 ہزار کے 30,000 رقم لکھ دی اور بجائے قرضہ کے چندہ کا لفظ لکھ دیا۔ حضور فرماتے تھے کہ گویا خود بخود ہی ایسا ہو گیا۔ مسجد مبارک میں گنجائش کم اور اعلان کے لیے وقت تھوڑا، مگر حضور کی اس پہلی تحریک پر ہی 6,000 چندہ ہو گیا۔ بحوالہ حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب، تواریخ مسجد فضل۔ لندن میں مسجد کی تعمیر کے لیے قادیان میں احمدیوں کا جوش و خروش دیکھنے کے قابل تھا۔ قرون اولیٰ کی یاد تازہ ہو گئی۔ مرد و زن، بچے سب ایک خاص نشہ محبت میں چور نظر آتے تھے۔ کئی عورتوں نے اپنے زیور اتار دیے اور بہتوں نے ایک مرتبہ چندہ دے کر دوبارہ جوش آنے پر اپنے بچوں کے نام پر، اور پھر بھی جوش نہ تھمتا تو اپنے وفات یافتہ رشتہ داروں کے نام سے چندہ دینا شروع کر دیا۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جوش کا یہ حال تھا کہ ایک بچہ نے، جو ایک غریب اور محنتی آدمی کا بیٹا ہے، مجھے 13.5 روپے بھیجے کہ مجھے جو پیسے خرچ کے لیے ملتے تھے ان کو میں جمع کرتا رہتا تھا، وہ میں سب کے سب اس چندے کے لیے دیتا ہوں۔ بحوالہ حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب۔ بڑوں اور بچوں کا یہ ذوق و شوق دیکھ کر واقعہ یاد آ گیا کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے، مدینے سے تھوڑی دور نکل کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیرا ڈالنے کا حکم دیا۔ کم عمر بچے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم رکابی کے شوق میں ساتھ چلے آئے تھے واپس کیے گئے۔ عمیر بھی کم سن تھے۔ انہوں نے جب بچوں کی واپسی کا حکم سنا تو لشکر میں ادھر ادھر چھپ گئے، لیکن آخر ان کی باری آئی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی واپسی کا حکم دیا۔ یہ حکم سن کر عمیر رونے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے غیر معمولی شوق کو دیکھ کر انہیں اجازت دے دی۔ بحوالہ ذکر عمیر بن ابی وقاص، بحوالہ سیرت خاتم النبیین۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بروز کامل کے دور میں یہ مالی جہاد کی تحریک تھی، لیکن ذوق و شوق اور جوش کی وہی جھلکیاں نظر آ رہی تھیں۔ 6 جنوری 1920 کو تحریک 30,000 روپے سے شروع ہوئی۔ قرض روپیہ ولایت جاتا رہا اور آخری قسط 21 فروری 1920 کو کل روپیہ جو اس وقت ولایت بھیجا گیا 64,650 روپے تھا۔ بحوالہ حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب، تواریخ مسجد فضل لندن۔ حضرت چودھری فتح محمد سیال صاحب رضی اللہ عنہ نے مرکز سے ملنے والی اطلاع کے مطابق لندن پٹنی ساؤتھ فیلڈ میں زمین مکان
2223 پاؤنڈ میں خریدی۔ مسجد فضل لندن کا سنگ بنیاد۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ کو خیال آتا تھا کہ میں اس مسجد کا سنگ بنیاد رکھوں۔ یہ پاک خواہش ان خواہشوں میں سے ایک تھی جو دنیا کی رستگاری کے لیے آنے والے لوگوں کی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس خواہش کی تکمیل کے لیے عجب سامان پیدا کیا۔ وہ مزید کہتے ہیں، حضرت ڈاکٹر صاحب مزید کہتے ہیں کہ شروع 1924 میں انگلستان کی مشہور ویمبلے نمائش کے سلسلہ میں سوشلسٹ لیڈر مسٹر ولیم لافٹس ہیئر نے یہ تجویز کی کہ اس عالمی نمائش کے ساتھ ساتھ ایک مذاہب کانفرنس بھی منعقد کی جائے۔ کمیٹی کے جوائنٹ سیکرٹری ایم شارپلز نے محسوس کیا کہ اسلام سے متعلق احمدی جماعت کا نقطۂ نگاہ ضرور پیش ہونا چاہیے۔ انہوں نے کمیٹی کی توجہ دلائی کہ انتخاب مقررین میں نیّر صاحب یعنی حضرت مولوی عبد الرحیم نیّر صاحب رضی اللہ عنہ سے ضرور مشورہ لیا جائے۔ آپ یعنی نیّر صاحب نے حضرت صوفی حافظ روشن علی صاحب کا نام لکھایا، مگر ساتھ ہی بتایا کہ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح الثانی امام جماعت احمدیہ کی اجازت سے ہی حافظ صاحب آ سکیں گے۔ کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ حضرت خلیفۃ المسیح الثانی کی خدمت میں کانفرنس میں شمولیت کی درخواست کی جائے اور صوفی صاحب کو بھی ساتھ لانے کی گزارش کی جائے۔ اس طرح حضرت خلیفۃ المسیح الثانی اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کی خدمت میں انگلستان کے سربراوردہ مستشرقین کی طرف سے دعوت نامہ پہنچا۔ بحوالہ تاریخ احمدیہ جلد 4۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ نے احباب سے مشورہ کیا تو 90% جماعتوں نے بھی یہی مشورہ دیا کہ حضور بنفس نفیس تشریف لے جائیں۔ پھر حضور نے بھی اور 40 کے قریب دوستوں نے استخارے بھی کیے، جن سے اسی مشیت الہی کا علم ہوا کہ خود آپ ہی کو تشریف لے جانا چاہیے۔ بحوالہ تاریخ احمدیہ جلد 4۔ بالآخر حضور اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے فیصلہ فرما لیا اور روانگی کی تاریخ 12 جولائی 1924 معین کر دی گئی۔ 12 جولائی 1924 کو حضور اید اللہ تعالیٰ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مزار مبارک پر صبح کے وقت دعا کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ 8 بجے کے قریب حضور رضی اللہ عنہ نے بیت الدعا میں لمبی دعا کرائی۔ حضرت ام المومنین نے دیر تک حضور کو گلے لگا کر دعاؤں سے رخصت فرمایا۔ بحوالہ تاریخ احمدیہ جلد 4۔ حضور رضی اللہ عنہ بمبئی، عدن، قاہرہ، بیت المقدس، دمشق، اٹلی سے ہوتے ہوئے 22 اگست 1924 کے قریب لندن کے مشہور وکٹوریہ اسٹیشن پر پہنچے۔ حضور نے پلیٹ فارم پر قدم رکھتے ہی اپنے قافلہ سمیت دعا کی۔ آپ نے اسلام کی کامیابی اور کسر صلیب کے لیے دعا کی۔ حضور ایک لمبی دعا کرنے کے بعد اپنے خدام سمیت اپنی قیام گاہ واقع چشم پیلس نمبر 4 میں تشریف لے گئے اور دعا کے بعد قیام فرما ہو گئے۔ بحوالہ تاریخ احمدیہ جلد 4۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن سفر یورپ کے لیے روانہ ہوئے تھے، برطانوی پریس میں آپ کی آمد کی خبریں کثرت کے ساتھ شائع ہونی شروع ہو گئیں۔ ٹائمز اخبار نے لکھا، A notable feature of the afternoon will be an account of the Ahmadiyya movement by the son of the founder and present head, Bashir ad-Din Mahmud Ahmad, who has travelled from the Punjab with 12 Oriental scholars for the conference and will arrive in London next week. The movement takes its name from its founder, Mirza Ghulam Ahmad Khan, who died in 1908 and claimed to be Messiah and the Mahdi. Reference The Times, August 18, 1924۔ لندن ورود کے بعد اتنی کثرت سے آپ کے فوٹو اور حالات وغیرہ شائع کیے گئے کہ ایک متعصب رومن کیتھولک اخبار کو لکھنا پڑا کہ تمام برطانوی پریس سازش کا شکار ہو گیا ہے، اور کئی لوگوں نے برملا اظہار کیا کہ اس نے اتنی اہمیت اور شہرت لندن میں آنے والے کی بڑے سے بڑے لارڈ کو بھی نہیں دی۔ بحوالہ تاریخ احمدیہ جلد 4۔ کانفرنس میں حضور رضی اللہ عنہ کے مضمون کی شاندار کامیابی۔ 23 ستمبر 1924 کا دن سفر یورپ کی تاریخ میں سنہری دن ہے،
کیونکہ اس دن ویمبلے کانفرنس میں حضور کا بے نظیر مضمون پڑھا گیا جس نے سلسلہ احمدیہ کی شہرت کو 4 چاند لگا دیے۔ یورپ میں اسلام کی روحانی فتح کی بنیادیں رکھ دیں اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا لندن میں تقریر کرنے کا رویا پوری آب و تاب سے پورا ہو گیا۔ مردوں اور عورتوں نے بھی نہایت شوق اور خوشی سے سنا۔ 1 گھنٹہ بعد لیکچر ختم ہوا تو لوگوں نے اس گرم جوشی کے ساتھ اور اتنی دیر تالیاں بجائیں کہ پریزیڈنٹ سر تھیوڈر ماریسن کو اپنے ریمارکس کے لیے چند منٹ انتظار کرنا پڑا۔ قانون کے ایک پروفیسر نے بیان کیا کہ جب وہ مضمون سن رہا تھا تو یہ محسوس کر رہا تھا کہ یہ دن گویا ایک نئے دور کا آغاز کرنے والا ہے۔ ایک پادری منچ نے کہا، 3 سال ہوئے مجھے خواب میں دکھایا گیا کہ حضرت مسیح 13 حواریوں کے ساتھ یہاں تشریف لائے ہیں، اور اب میں دیکھتا ہوں کہ یہ خواب پورا ہو گیا۔ حوالہ تاریخ احمدیہ جلد 4۔ مسجد فضل کا سنگ بنیاد۔ مسجد کے سنگ بنیاد کے لیے 19 اکتوبر 1924 ہفتہ کا دن مقرر تھا۔ لندن کے اخبارات نے موسم کے متعلق پیشگوئی کی تھی کہ سورج نکلے گا، لیکن صبح ہی سے بارش شروع ہو گئی۔ جب اس کا ذکر حضور رضی اللہ عنہ سے ہوا تو آپ نے نہایت اطمینان سے فرمایا، یہ بہت اچھا ہے۔ ایسی حالت میں جو لوگ آئیں گے وہ اخلاص ہی سے آئیں گے اور انشاءاللہ یہ تقریب کامیاب ہوگی۔ بحوالہ حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب۔ اللہ کے فضل سے یہ تقریب کامیاب ہوئی۔ 2 بجے سے ہی مہمانوں کی آمد شروع ہو گئی۔ لندن کے بعض اکابر اور پورٹ سمتھ تک کے بعض نو مسلم اور ہندوستانی اور ہر طبقہ کے لوگ تقریب میں آئے۔ یہ ایک عجیب نظارہ تھا کہ احمدی صاحبان کے نیچے انگریز، جاپانی، جرمن، سروین، زگوسلاف، ایتھوپین، مصری، اٹالین، امریکن، ہنگیرین، انڈین اور افریقن سب جمع تھے۔ گویا مشرق مغرب کو حضرت اولو العزم نے ایک مقام پر اکٹھا کر دیا، اور مذہب کے لحاظ سے عیسائی، یہودی، زرتشتی، آزاد خیال، ہندو اور مسلمان سب تھے، اور یہ معزز مجمع 200 سے زائد آدمیوں پر مشتمل تھا۔ بحوالہ حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب۔ پرائم منسٹر سر ریمزی میکڈونلڈ نے امام جماعت احمدیہ کی اس دعوت پر شکریہ ادا کیا، لیکن چونکہ وہ لندن سے باہر تھے اس لیے اس موقع پر وہ نہ آ سکے، اور انہوں نے اس پر بہت افسوس کا اظہار کیا۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ 3 بجے خیمہ میں تشریف لائے۔ تمام حاضرین حضور کے احترام میں سر و قد کھڑے ہو گئے۔ آپ نے سب مردوں سے مصافحہ کیا۔ بعد میں اعلان کیا گیا کہ احباب اس مقام پر چلیں جہاں سنگ بنیاد رکھا جائے گا۔ سارا مجمع اس جگہ پر پہنچا جہاں مسجد کے محراب کی جگہ مسجد کا سنگ بنیاد نصب کرنا تھا۔ تلاوت قرآن پاک کے بعد حضور رضی اللہ عنہ نے اپنا ایڈریس انگریزی میں خود پڑھا۔ اس ایڈریس کا حاضرین پر ایک خاص اثر تھا۔ خود حضرت پر ایک قسم کی ربودگی طاری تھی۔ اس ایڈریس کے پڑھے جانے کے بعد آپ نے سنگ بنیاد رکھا۔ ٹھیک اس وقت سلسلہ کے مرکز سے آپ کے نائب حضرت مولوی شیر علی صاحب کا تار جماعت کی طرف سے مبارکباد کا وصول ہوا۔ بحوالہ حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب۔ اس کے بعد حضور رضی اللہ عنہ نے لمبی دعا کی، پھر عصر کی نماز اسی مقام پر پڑھی، اور حضور نے اعلان فرمایا کہ میں اعلان کرتا ہوں کہ اس مسجد کا باقاعدہ سنگ بنیاد رکھا گیا۔ نماز کے بعد مبارکباد کی آواز ہر طرف سے بلند ہوئی اور مسجد کے محراب پر ایک جھنڈا لہرایا گیا جو حیدرآباد کے ہوم سیکرٹری نواب اکبر نواز جنگ صاحب نے دیا تھا۔ بحوالہ تاریخ احمدیہ جلد 4۔ حضور رضی اللہ عنہ کے مسجد فضل کے سنگ بنیاد رکھنے پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کشف کامل طور پر پورا ہو گیا۔ میرا پہلا لڑکا جو زندہ موجود ہے جس کا نام محمود ہے، ابھی وہ پیدا نہیں ہوا تھا جو مجھے کشفی طور پر اس کے پیدا ہونے کی خبر دی گئی، اور میں نے مسجد کی دیوار پر اس کا نام لکھا ہوا یہ پایا کہ محمود۔ بحوالہ تریاق القلوب روحانی خزائن جلد 15۔ یہ کشف اس مسجد کی دیوار پر نصب کتبہ میں آپ کا نام لکھا جانے سے کامل طور پر پورا ہو گیا۔ ماخذ از حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب۔ اس موقع پر حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ نے مضمون تعوذ اور تسمیہ کے بعد انگریزی میں پڑھا۔
یہ نہایت بصیرت افروز تھا جو کہ 1924 میں اس وقت پڑھا گیا جب دنیا آہستہ آہستہ جنگ عظیم دوم کی طرف بڑھ رہی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس عمارت کی بنیاد رکھنے کے لیے ہم آج جمع ہوئے ہیں وہ اتحاد اور اتفاق کا ایک نشان ہے، اور اپنے وجود سے ہمیں اس امر کی طرف توجہ دلا رہی ہے کہ ہماری امید اور مرجع ایک ہی ہے، بس ہمیں آپس کے اختلافات کی وجہ سے ایک دوسرے سے لڑنا اور فساد کرنا نہیں چاہیے۔ یہ مسجد صرف اور صرف خدا تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنائی جاتی ہے تاکہ دنیا میں خدا تعالیٰ کی محبت قائم ہو اور لوگ مذہب کی طرف جس کے بغیر حقیقی امن اور حقیقی ترقی نہیں متوجہ ہوں۔ بحوالہ حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل۔ خاکسار جب حضور رضی اللہ عنہ کے ایڈریس کا مطالعہ کر رہا تھا تو یہ جان کر ورطۂ حیرت میں پڑ گیا کہ جو بات آپ 1924 میں فرما رہے تھے کہ خدا تعالیٰ کی محبت کے بغیر حقیقی امن اور حقیقی ترقی نہیں ہو سکتی، وہی بات عالمی مورخ ٹائن بی 1972 میں کر رہا تھا۔ اس کی کتاب سے حوالہ ہے ٹائن بی کی کہ ایچ ٹائم a people has lost faith in its religion, its civilization has succumbed to domestic social disintegration. Reference the Toynbee Ikeda dialogue, Kodansha International Limited, 1976, page 288۔ آپ اسی حقیقت کا اعلان 1924 میں فرما رہے تھے اور دنیا کو آنے والی جنگ کے خطرہ سے متنبع فرما رہے تھے۔ مسجد فضل کا افتتاح 3 اکتوبر 1926 کو ہوا۔ پروگرام کے مطابق اس مسجد کا افتتاح شاہ فیصل سے کروایا جانا تھا اور افتتاح کی تاریخ 29 ستمبر کو مقرر تھی، لیکن فورن آفس کے مشورے سے پہلے تاریخ میں تبدیلی کروائی گئی اور بعد میں معذرت کر لی گئی۔ چنانچہ in the absence of the Amir, the choice fell upon Sir Abdul Qadir, barrister of law and former minister of the Punjab government and member of the Indian delegation at the League of Nations. Reference the Times, October 4, 1926۔ مسجد کے افتتاح سے پہلے حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ کا پیغام پڑھ کر سنایا گیا۔ آپ نے تحریر فرمایا، ہم لوگوں کا مقصد اس مرکز توحید میں بیٹھ کر محبت اور اخلاص کے ساتھ واحد خدا کی پرستش رائج کرنا اور اس کی محبت کو قائم کرنا ہوگا۔ آؤ ہم سب مل کر توحید کو، جن پر سب کا اتفاق ہے، قائم کریں۔ ہم لوگوں کے اندر یہ روح پیدا کریں کہ وہ تعصب سے آزاد ہو کر جو سب سے بڑا بت ہے، خدائے واحد کی دیانتداری سے جستجو کریں، اور خواہ وہ کسی مذہب میں ہو اسے قبول کر لیں۔ ہم اس خدا کی طرف نہ جھکیں جو ہمارے دماغوں نے پیدا کیا ہے، کیونکہ وہ ایک بت ہے، بلکہ اس خدا کی طرف جھکیں جو اپنی زندہ طاقتیں ہمیشہ اپنے مقدسوں کے ذریعہ سے ظاہر کرتا رہتا ہے، اور پھر اس مشرق و مغرب کے خدا پر ایمان لاتے ہوئے یہ کوششیں کریں کہ دنیا میں امن و امان قائم ہو۔ بحوالہ حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل، تواریخ مسجد۔ اس خطبہ کے بعد خان بہادر سر عبد القادر نے چاندی کی کنجی کو امام سے لیا اور قفل میں داخل کر کے جب پھر آیا تو بآواز بلند یہ الفاظ کہے، خدائے رحیم و رحمان کے نام پر میں اس کی عبادت گاہ کا افتتاح کرتا ہوں۔ یہ بھی بحوالہ ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب ہے۔ سر عبد القادر نے اپنی خطاب میں فرمایا، مجھے امید ہے کہ وہ اس مسجد کے وجود سے جو اسلام کے اصولوں پر روشنی ڈالنے کے لیے عیسائیت کے مرکز میں بنائی گئی ہے، پورا فائدہ اٹھائیں گے۔ بہت سے طالبان حق اس نور سے حصہ پانے کے لیے تیار ہیں جس کو ہمارے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں لے کر آئے تھے۔ بحوالہ حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب۔ مسجد فضل لندن عالم اسلام کے لیے ایک مرکز کے طور پر ابھر کر سامنے آئی، جہاں سے مسلمانان عالم کے مذہبی اور سیاسی حقوق کے لیے نہ صرف آواز اٹھائی گئی بلکہ رہنمائی کا فریضہ بھی ادا کیا گیا۔ فلسطین سے لے کر کشمیر تک مظلوم مسلمانوں کے حقوق کی جد و جہد کی گئی۔ سب سے اہم مرحلہ اس وقت آیا جب 1927 میں ہندوؤں کی طرف سے کتاب رنگیلا رسول اور رسالہ ورتمان میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں انتہا کو پہنچ گئیں۔ اس موقع پر حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس
اور حرمت کی حفاظت کی خاطر نہ صرف کامیاب مہم چلائی بلکہ آپ نے یہ تجویز پیش کی۔ لوگوں کو آپ پر یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کی جرت اس لیے ہوتی ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے صحیح حالات سے ناواقف ہیں۔ اس کا ایک ہی علاج ہے، جو یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانے پر اس کثرت سے اور اس قدر زور کے ساتھ لیکچر دیے جائیں کہ ہندوستان کا بچہ بچہ آپ کی پاکیزگی سے آگاہ ہو جائے اور کسی کو آپ کے متعلق زبان درازی کرنے کی جرت نہ رہے۔ ہم لوگوں کو توجہ دلائیں کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو خود پڑھیں اور ان سے صحیح طور پر واقفیت حاصل کریں۔ جب وہ آپ کے حالات پڑھیں گے تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ آپ کی ذات نور ہی نور ہے اور اس ذات پر اعتراض کرنے والا خود اندھا ہے۔ بحوالہ تاریخ احمدیہ جلد 5۔ اس تحریک کی گونج لندن میں بھی سنائی دی اور مسجد فضل لندن میں سیرت کانفرنس کا انعقاد ہوا، جس میں مسلم غیر مسلم مقتدر شخصیتوں نے شرکت کی اور سرور کائنات بادشاہ ہر دو سرا مولائے کل کو خراج عقیدت پیش کیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ 20 مئی 1929 کو فضل مسجد میں ہی ایک تقریب منعقد ہوئی۔ اس تقریب کی صدارت مہاراجہ بردوان نے کی۔ اس میں جن شخصیات نے خطاب کیا ان میں عبداللہ یوسف علی، امام مولوی فرزند علی صاحب اور مسز سروجنی نائیڈو شامل تھے۔ اس کا موضوع حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دنیا کے لیے سرچشمہ فیض تھا۔ مسز سروجنی نائیڈو نے جو اپنی منفرد شاعری کی وجہ سے بلبل ہند کہلاتی تھیں، ان الفاظ میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ وہ کہتی ہیں، We praise thee, O compassionate, master of love and time and fate, Lord of the laboring winds and seas, Ya Hamid, Ya Hafiz. Reference, The Review of Religions, July 1929. آواز مرزا عمران احسن۔ گزرے ہوئے 100 سال کی تاریخ گواہ ہے، سائے کی طرح سایہ فگن ہم پہ خدا ہے۔ گزرے ہوئے 100 سال کی تاریخ گواہ ہے، سائے کی طرح سایہ فگن ہم پہ خدا ہے۔ اور رات جو آئے بھی تو پروانوں کو غم کیا، جلتا ہوا پر نور خلافت کا دیا ہے، جلتا ہوا پر نور خلافت کا دیا ہے۔ گزرے ہوئے 100 سال کی تاریخ گواہ ہے، سائے کی طرح سایہ فگن ہم پہ خدا ہے۔ کچھ اس لیے ہجرت بھی ضروری تھی ہماری، اس شہر سے تنگر میں جفاکار بہت تھے، کچھ ان کو بھی نفرت سے عقیدت تھی زیادہ، کچھ ہم بھی محبت کے پرستار بہت تھے، پہلے سے کہیں بڑھ کے ہمیں اس نے دیا ہے، پہلے سے کہیں بڑھ کے ہمیں اس نے دیا ہے۔ گزرے ہوئے 100 سال کی تاریخ گواہ ہے، سائے کی طرح سایہ فگن ہم پہ خدا ہے، سائے کی طرح سایہ فگن ہم پہ خدا ہے۔ برکت ہے خلافت کی کہ ایک ہاتھ پہ یارو، لاکھوں ہے کروڑوں ہے جو ایک جان ہوئے ہیں، طوفان کی مرضی تھی اجڑ جائیں گے لیکن بوٹے جو لگائے تھے گلستان ہوئے ہیں، سب اس کی عطا، اس کی عطا، اس کی عطا ہے، سب اس کی عطا، اس کی عطا، اس کی عطا ہے۔ گزرے ہوئے 100 سال کی تاریخ گواہ ہے، سائے کی طرح سایہ فگن ہم پہ خدا ہے۔
گزرے ہوئے 100 سال کی تاریخ گواہ ہے، سائے کی طرح سایہ فگن ہم پہ خدا ہے، سائے کی طرح سایہ فگن ہم پہ خدا ہے۔